اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مقام احسان کیا ہے۔ دیکھیں، مقام احسان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے وجود کا احساس، پھر اس میں دو درجے ہیں۔ ایک تو عین اس طرح کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہو، اور یہ احساس جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ جو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے مرشد اعظم ہیں، ان سے ہمیں ملا ہے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے تھے، صحابی سوار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، اس وقت نام مجھ سے بھول رہا ہے، تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اے معاذ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اب اس میں مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے اور ہماری کامیابی کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو ان احکامات کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہ ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ کو اللہ کی حمایت درکار ہے تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تو وہ پھر یہ جملہ قرآن کا آپ پھر پڑھ سکتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے اور بہت اچھا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دیکھیں، یہ مقام احسان کا طریقہ کار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اور میں آپ کو وہ حدیث شریف کی بات بتا رہا ہوں کہ احفظ اللہ یحفظک۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کی پشت پناہی ہو جائے یا اللہ آپ سے مدد کا وعدہ کر لے تو پھر کوئی فکر تو نہیں ہونی چاہیے انسان کو۔ ایک بات دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح چلتے رہے اور اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرتے رہے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ تم اس کو اپنے سامنے پالو گے، یعنی اس کے وجود کا تمہیں کامل احساس ہو جائے گا۔ تجد ہو تجاہ کا الفاظ ہے، تجد ہو تم اسے پالو گے، تجاہ کا اپنے سامنے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کہا یہ تدریج سے ہوتا ہے اور طالب کو ملتا ہے یہ مقام، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے، یہ نصیب سے نہیں ملتا، یہ آپ طالب بن جائیں آپ کو یہ مقام مل جائے گا۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، وہ نصیب سے ہے، لیکن آخرت اور درجات آخرت یہ نصیب سے نہیں ہے، یہ کوشش سے ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف پلٹ آئے۔ تو بہرحال مقام احسان کا میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مقام احسان جو ہے، یعنی انسان، یہ ایک مقام ہے، اس کے راستے پر آپ نے چلنا ہے، یعنی درجہ بدرجہ جو ہے وہ آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ مقام احسان کے اللہ تعالیٰ، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، کأنک تراہ۔ ذرا حدیث کے حضور سے الفاظ بھی دیکھیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، میں اس لیے یہ بات کروں، اللہ تعالیٰ تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے، اور اس کی نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی ایسا
یعنی ایسے نہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا۔ تو اللہ کے وجود کا احساس، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وہاں نہ ہو۔ بہرحال یہ تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ مقام احسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ مقام احسان آپ کو تدریجاً حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اب یعنی کب؟ کہ جب آپ اس راستے پر چلیں، اور وہ راستہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں اور میری منزل کہاں ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں واضح ہیں، ہم اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ یعنی اپنے آپ کو اگر آپ نے پہچان لیا تو اپنی منزل کو بھی آپ یعنی پہچان جائیں گے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ اپنی منزل پہچان جائیں گے۔ یہ میں اس بات کی ترجمہ کر رہا ہوں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو بات مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اور روحانیت میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کسی مقام پر پہنچنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، بشرطے آپ ایک طریقے کے ذریعے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ مقام احسان جو ہے یہ ہماری منزل ہونا چاہیے اور حاصل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تو بڑا آسان بھی ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، مقام احسان آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ مشکلات کا شکار رہیں گے عملی زندگی میں، کیونکہ اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے زندگی میں۔ کبھی آپ خود بیمار پڑ جائیں گے، کبھی بیٹا بیمار ہو جائے گا، سخت بیمار ہوگا، یا آپریشن ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، اتار چڑھاؤ، معاشی تفاوت ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، مسائل زیادہ ہوں گے، مختلف اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے زندگی میں۔ تو آپ پریشانی کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ کو مقام احسان حاصل ہو گیا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو مقام احسان اگر آپ نے حاصل کر لیا کوشش کر کے، آپ کی پریشانیاں کم از کم ختم ہو جائیں گی، آپ پرسکون اور پر اطمینان رہیں گے۔ حالات بظاہر مشکل ہوں گے لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے، تو اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اس کی تفصیلات اب اپنی الگ ہیں، لیکن میں آپ کو نتائج بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر مقام احسان آپ پہنچنا نہیں چاہتے، یا آپ کی منزل نہیں ہے، یا ظاہر آپ کی منزل ہے، تو پھر یہ ہے کہ یقیناً پریشانیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سارا جو ہے آپ کا مقدر ہے اور رہے گا، تاکہ کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کر لیں۔ یہ بات ذرا بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہم ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس، گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے، اور پھر آپ ایک بہت بری حالت، یعنی وہ جب درجہ کمال تک پہنچتی ہے نا ڈپریشن کی حالت، تو پھر ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خودکشی کا انسان سوچنے لگتا ہے، تو یہ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا جو ہے ایک حالت میں آپ رہ بھی نہیں سکتے، اتار چڑھاؤ ہوگا۔ شوہر کو کبھی بیوی تنگ کرے گی، کبھی بیوی کو شوہر تنگ کرے گا، بچے والدین کو تنگ کریں گے، والدین بچوں کو تنگ کریں گے، مختلف حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ ٹھہراؤ لانا چاہتے ہیں، زندگی میں ٹھہراؤ لانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی کامیابی کے راستے پر چلیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پر چلنے لگیں۔ کسی رہنما کی رہنمائی میں تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔
بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم